إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال اللہ تبارک وتعالی من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ایک بہت ہی اچھے ماحول میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے ہماری دینی ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. تنظیم اسلامی حلقہ فیصل آباد کی جانب سے آپ تمام شرکاء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے محترم پروفیسر محبوب الزماں بٹ صاحب، امیر جماعت اسلامی فیصل آباد. بڑا قیمتی وقت انہوں نے ہمیں عنایت فرمایا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آگے سراج الحق صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں فیصل آباد، اور یقیناً جب جماعت کے امیر تشریف لا رہے ہوں تو مقامی ذمہ داران کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن بہت ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہت سادہ انداز میں محترم پروفیسر محبوب صاحب کی گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے، اور ایک بہت سادہ انداز میں جو اس سود کی تباہ کاریاں ہیں وہ انہوں نے ہمارے سامنے ذکر فرمائی. ایک اور اہم نقطہ بڑا قیمتی ہے جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے، میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ سے پہلے محترم حافظ عاطف وحید صاحب جو بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نمبر 3 بھی ہیں، اور ہماری جو قرآن اکیڈمی ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں وہاں کے ذمہ دار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے مختلف فورمز پر اس سود کے انسداد اور اس کے خاتمے کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اسی طرح عدالتوں میں جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کا وہ بہت بڑا حصہ ہیں. چنانچہ میری خواہش تھی کہ اگر وہ تشریف لا سکے تو بہت اچھی بات، ورنہ آج کل خاصے سیمینارز اور مختلف فورمز پر ان کو جانا ہو رہا ہے. تو پھر میں نے گزارش کی کہ کم سے کم ان کا ایک ویڈیو ہمارے سامنے آ جائے، اور جن حضرات نے بھی شروع سے اس کو ملاحظہ فرمایا ہے آپ کے سامنے 1967 کے بعد سے لے کر یہ 2021 تک کی ایک تاریخ سامنے آ گئی، اس کا میں کچھ حوالہ آپ کے سامنے دینا چاہوں گا انشاءاللہ. ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کر دوں کہ جو انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ تنظیم اسلامی بھی ان عدالتی کارروائیوں کے اندر حصہ لے رہی ہے پٹیشنر کے طور پر، تو جہاں تنظیم اسلامی الحمدللہ اپنا اس میں کردار ادا کر رہی ہے، وہیں جماعت اسلامی کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور جماعت اسلامی کے وکلاء بھی اور ذمہ داران بھی ماشاءاللہ اس نقطے پر تنظیم اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ اور وکلاء کے ساتھ اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. جو لوگ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے، اور ابھی ذکر بھی محترم عاطف وحید صاحب فرما رہے تھے، گزشتہ چند دنوں پہلے فیڈرل شریعت کورٹ اسلام آباد میں اس سود کے معاملے کے انسداد کے حوالے سے جو تسلسل کے ساتھ کارروائی آگے بڑھی ہے، گو کہ اس میں پنگ پونگ کی بال کا معاملہ، کبھی فیڈرل شریعت کورٹ کو ریفر کر دیا جانا، کبھی سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا معاملہ، کبھی کچھ سوالات اٹھا دیے جانا. اس کا ذکر میں مختصراً کروں گا، اور اس کی تفسیرات آپ کو کہاں ملیں گی وہ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ معاملہ لے تو لال کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں ڈیلیز آتے چلے جا رہے ہیں، تاخیری حربے اختیار کیے جا رہے ہیں. آج سے کچھ 4-5 مہینے یا 3-4 مہینے پہلے فیڈرل شریعت کورٹ نے محسوس یہ ہوا کہ کچھ ایگریسولی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہے، اور چنانچہ بڑی تیزی کے ساتھ پروسیڈنگز ہوتی رہی. کہاں تو بینچ سالوں نہیں بنتا تھا، لیکن وہ بینچ بھی بنا، تشکیل دیا گیا، اور کچھ وہاں پہ پروسیڈنگز شروع ہوئیں، اور کچھ ہمیں ایک امید سی لگی کہ اب معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا. یہاں تک کہ اٹارنی جنرل کو بلایا گیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذمہ داران کو بلایا گیا، وغیرہ وغیرہ. لیکن بالکل آخر میں جا کے معاملہ یہ ہو گیا کہ پاکستان کی جو اٹارنی جنرل فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے پھر وہی پرانا نقطہ رکھ دیا کہ صاحب یہ آپ کی جوریسڈکشن ہی نہیں، یہ جو سود کے معاملے کے حوالے سے مسئلہ ہے، اور اگر آپ آئین کا حوالہ دے رہے وہ سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے، یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جوریسڈکشن بنتا ہی نہیں ہے.
یہ وہ جملہ تھا کہ جس سے پھر ہمیں بو آنا شروع ہو گئی کہ اس وقت کے بھی اہل اقتدار، ان کی بھی نیت میں اس طرز عمل سے تو نظر آ رہا ہے کہ فطور ہے، اور ان کے ہاں بھی کوئی سیریسنس ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور مزید بڑا یہ ہو گیا کہ وہ جو بینچ اس وقت تھا اس کے بھی چیف جسٹس صاحب بھی ریٹائر ہونے والے، اور ایک اور فاضل جج بھی ریٹائر ہونے والے، جس کا مطلب ہے کہ بینچ ختم ہو جائے گا اور پھر یہ معاملہ سرد خانے کی نظر ہو جائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا معاملہ پھر مزید جاری رہے گا۔ تو پھر ہم نے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے کوشش کی ہے، مختصر ایک مہم ہے ہماری کہ پھر اس کی یاد دہانی کا سلسلہ ہو۔ پاکستان بھر میں ان دنوں میں یہ معاملہ چل رہا ہے، تقریباً اتوار تک یہ سلسلہ چلے گا، اور پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کو بینرز وغیرہ ہمارے نظر آئیں کہ کم سے کم یہ زبان کی طاقت تو ہمارے پاس ہے نا، اور جو فورمز ہمیں دستیاب ہوں وہاں پر بات اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ کہاں کہاں ہم چاہتے ہیں کہ بات اٹھائی جائے، میں آخر میں انشاءاللہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ چند دنوں پہلے فیصل آباد ہے، ایک بڑا اکنامک ہب ہے ہمارا، غالباً پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اور آج کل فیگرز کو پریزنٹ کرنے کا بڑا سیزن چل پڑا ہے۔ آیا وہ کووڈ کے نتیجے میں فیگرز کا بہتر ہو جانا ہو، دنیا کے بہت سارے پورٹس یا ممالک کی ایکسپورٹس کا بند ہو جانے کا نتیجہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی شاید بڑھ گئی ہو، واللہ عالم، اللہ نوز دی بیسٹ، لیکن کچھ فیگرز اس طرح پریزنٹ کی گئی ہیں جیسی بھی ہیں کہ جناب وہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، تو ایک طرف کنسٹرکشن والوں کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو دوسری طرف فیصل آباد میں پرائم منسٹر صاحب تشریف بھی لائے کہ جناب اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنی چاہیے، ہمیں خوشحال ملک بننا، ہمیں یہ کرنا، ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو مجھے بھی خیال آیا کہ ہم بھی فیصل آباد میں کوشش کر لیں کہ اگر آپ اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی تقدیر کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو کسے باشد، اور یہاں کے افراد کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتے ہیں، بھوک سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ان امپلائمنٹ سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو بابا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ کر دو گا۔ اور یہ معاملہ اتنا حساس ہے، جو ابھی گفتگو آئی ہمارے سامنے، پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ بعض اوقات کسی برائی، منکر کا برا ہونا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ آدمی کو بڑی زبردست قسم کی جھجھری آ جائے۔ یہ کیا کہہ دیا گیا؟ مثلا غیبت، بیک بائٹنگ، کیا ہے جی؟ کسی کی غیر موجودگی اس کے بارے میں ایسی بات کہنا، اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے نا۔ اچھا معاف کیجئے گا، ہم لوگ بہت ہوشیار بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کرے میں اس کی غیبت نہیں کر رہا، اور آگے غیبت ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ سمجھے غیبت کیا ہے بھائی؟ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، یہ تو غیبت ہے۔ اور یہ کہنا جو اس میں نہ ہو، بلکہ وہ کہنا جو اس میں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ بہتان ہے۔ لیکن کیونکہ کیا برا لگا، مطلب میں نے کسی ایکس وائی زی کی برائی کی تو میری زبان پر کوئی کٹ بھی لگا، کوئی خون کی الٹی بھی آئی، کوئی بٹر ٹیسٹ بھی آیا، کوئی تکلیف بھی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا کوئی بلڈ پریشر بڑھ گیا جس کی میں نے غیبت کی، اس کا کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ مگر اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُ، تمہیں کرایت آئی نا؟ جتنا یہ گندا ہے، برا ہے کہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھاؤ، اتنا ہی یہ بھی گندا ہے کہ تم اس کی غیبت کرو۔ مگر عقل میں نہیں آ رہی نا بات۔ تو اللہ اپنے کلام میں یہ انداز اختیار فرما رہا ہے۔ حدیث سنیے، ہم ماضی میں ہم مہمات چلاتے رہے، تو کراچی میں ایک صاحب نے مجھے قرآن اکیڈمی میں پکڑ ہی لیا ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں نے زنا کا لفظ استعمال کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تھوڑی کیا ہے، ہم نے تھوڑی کیا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا۔ وہی حدیث جو ابھی سنائی گئی دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا اسی نقطے پر۔ تو کہا آپ لوگوں نے کیا لکھ دیا؟ میں نے وہ بچے پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، بچے برہنہ عورتوں کو دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ میں اپنی 12 سال کی بیٹی جو ماشاءاللہ نقاب کرتی ہے اس کو لے کر، اور بھی بیٹی ہے، گھر سے باہر نکلے یہ بل بورڈز کو دیکھ کر ہماری شرم سے نگاہ جھک جاتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا کسی کو۔ یہ انکنٹرولڈ سوشل میڈیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے دے رکھا ہے، کیا کچھ وہ نہیں سیکھ رہے اس سے۔ 8 مارچ کا مارچ چھپ چھپ کر چل ہی گیا نا، پوری قوم نے دیکھا ہے، کیا بچے اور بچیاں نہیں پڑھ رہے؟ اس سے کسی کا ذہن خراب نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ تم سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں،
کم تر the 70th one, the last one, سب سے ہلکا درجہ اور حصہ کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. آئیدہ کراہیت رسول اللہ سمجھا رہے ہیں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. وہ اللہ کا سچا رسول، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، اپنی جی سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق وہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. جیسے بھی پروفیسر صاحب نے ہمارے سامنے چند پہلو رکھے سادہ زبان میں، ماشاءاللہ اکنامکس ان کی فیلڈ ہے، لیکن میں نے محسوس کیا انہوں نے کوئی جارگن یوز نہیں کیا. کوئی جس کو کہتے ہیں نا جارگن، کسی بھی فیلڈ کی ٹیکنیکل ویکیبلری یا لینگویج، وہ بالکل یوز نہیں کی. یہی مقصود ہوتا ہے. عوام الناس میں سے یعنی اہل علم بھی یہاں پر ہیں اور مجھے سام لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت سادہ اندازوں سے انہوں نے کچھ تباہ کاریاں ہمارے سامنے رکھی. میں اپنے حافظے سے دو چار باتیں آگے ذکر کر دوں گا، لیکن عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا. اور اللہ نے کیا انداز اختیار کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 278. اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ایمان والوں سے خطاب ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ربا میں سے جو رہ گیا اسے چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. آیت کی کنسٹرکشن دیکھیں. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ربا میں سے جو رہ گیا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. شروع بھی ایمان، آخر بھی ایمان. درمیان میں کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو اور ربا کو چھوڑ دو. تو کیا ربا اور ایمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی بات. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا مطلب ہے جنگ کا؟ وہ پھر احادیث میں ذکر بھی آتا ہے. قرآن ایک اور انداز سے کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ سورۃ البقرہ ہی میں ہے، آیت نمبر 276 میں. اور رسول اللہ علیہ السلام ابن ماجہ کی حدیث میں فرماتے سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں، اور صدقات سے کبھی مال کبھی کم نہیں ہوتا. عقل کیا کہتی ہے؟ 100 روپیہ تھا، 10 روپیہ کسی کو دے دیا، 90 رہ گیا، کم ہو گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ بڑھ گیا. 100 کسی کو دیا، 110 واپس لیا، کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. عقل تو یہ کہتی ہے. اور نقل وحی کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے، مفلسی ہے، اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں. پاکستان نے 1988 سے SAP اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، بڑا خوبصورت نام دیا جاتا ہے. جیسا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا انشورنس کمپنیز والوں کو وہ ریٹس جو ہوتے ہیں نا آفر کرتے ہیں نا پریمیم پالیسی کے اوپر، یا بینکس وغیرہ بھی، تو آپ کو خوبصورت سے ایک آئس کریم کا کپ دکھایا جائے گا. ایک کپ اس سائز کا ہوگا تو یہ آپ کا ریٹ ہے 6%، ایک کپ اس سائز کا ہوگا 8%، اور ایک ہے 10%، ایک ہے 12%. بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا جاتا ہے. بہرحال تو بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ SAP اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام یہ شروع ہوا 1988 میں، جب پاکستان نے آگے بڑھ کر ذرا IMF ورلڈ بینک سے پیسے لینا شروع کیے. اس زمانے کے فیکٹس اینڈ فیگرز میں اگر آپ کبھی جائیں گے تو 30% سے بھی نیچے ہمارا پاورٹی لیول تھا، غربت کی سطح 30% سے بھی کم تھی. اور اگر آج ہوتے آ جائیں گے تو اس وقت پیدا ہونے والا ایک بچہ کم و بیش 2.25 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوگا. 2.25 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب ہمیں مثال دے رہے تھے کہ ایک شخص ایک پروڈکٹ بناتا ہے، اس نے قرض لیا تو اس پروڈکٹ کی کاسٹ میں وہ اس کو بھی ایڈ کرے گا. یہ بہت سادہ مثال ہے. یہ تو ہے جس نے مینوفیکچر کیا. اب وہاں سے جو ٹرانسپورٹ والا لے کر جائے گا اس نے بھی گاڑی کو سود پہ اٹھا رکھا ہے قرض لے کر، وہ بھی سود ادا کرے گا، وہ بھی اس میں ایڈ ہوگا. وہاں سے شروع کرے اور میرے جسم پر جب کپڑا آتا ہے، میرے منہ میں لقمہ جاتا ہے تو کہیں 10 کہیں 20 لیولز پر یہ سود لگ کر آ رہا ہوتا ہے. اور کس قدر اس قوم کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کے نتائج کیا ہیں؟ آج سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ مقروض آدمی غلام ہوتا ہے، اور غلام اپنے فیصلے نہیں کر سکتا. ہمارا خیال ہے کہ ہمیں آزادی مل گئی، ایک جسمانی مل گئی، فکری نہیں ملی. اور ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ آج ہمارا بجٹ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہماری بجلی کے ریٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہمارے گیس کے ریٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں، انکم ٹیکس کے سلیبس اور ریٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں، سیلز ٹیکس کے ریٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں. وہ کہتے ہیں بڑھاؤ، جس کے نتائج یہ ہیں کہ 100 قسم کے ٹیکسز پیٹرول سے لے کے چینی دال تک پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو پے کرنا پڑتے ہیں. اور نتائج کیا ہیں؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا.
میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں, میرا پیٹ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے, میرے بچے گھر میں پیٹ بھر کے بھی سو جائیں گے تھوڑی دیر میں, سو چکے ہوں گے, میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ بھی موجود ہے, میرے فریج کے اندر آئٹمز بھی موجود ہیں, میرے گھر کے قریب راشن کی دکان پہ راشن بھی موجود ہے, میں بڑے آرام سے ٹھنڈے ماحول میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے بھائی. مگر ان گھرانوں کو دیکھیں کہ جہاں باپ نے 2 بچوں کو مار ڈالا, خود بھی خودکشی کی ہے. ان بچیوں کو دیکھیے جو آپ کی میری بیٹیوں کی طرح ہیں, جو سگنل پر بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں. ان بچوں کو دیکھیے جو آپ کے میرے بچوں کی طرح ہیں. وہ تو پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آئی نو دس, لیکن who have compelled them to be so. یہ اللہ کے رسول سے سنیے صلی اللہ علیہ وسلم, کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ یہ فقر تنگ دستی انسان کو کفر تک لے جائے, یہاں تک پہنچتا ہے معاملہ. تو جیسے بھی گفتگو آئی, صرف اس کی معاشی تباہ کاریاں نہیں, معاشرتی سطح پر بھی ہیں, سیاسی سطح پر بھی ہیں, انفرادی سطح پر بھی ہیں. سیاسی سطح پر ہم غلام ابن غلام, معاشرتی سطح پر بھوک انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے. خودکشی تو ایک بات میں نے آپ کو بتائی, کیا کچھ فروخت نہیں کر دیا جاتا, بس اس سے آگے میری کہنے کی ہمت نہیں. اور معاشی آپ مسئلہ دیکھ لیں ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہے. تو بہرحال یہ تو ضمنی ہے ہمارے کچھ دلائل, اصل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. محترم حافظ عاطف وحید صاحب کی گفتگو میں بہت منظم انداز میں انہوں نے پچھلے 40 سال کی کارروائی ہمارے سامنے, بلکہ 40-50 سال کی کارروائی ہمارے سامنے رکھی. قرارداد مقاصد میں کیا تھا سب کو معلوم ہے. حاکمیت اللہ کی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. آرٹیکل 8 میں کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں, 31 میں کیا ہے, وہ تفصیل آپ کے ہمارے سامنے آ گئی. 1967 سے کوششیں شروع ہوئیں اور آرٹیکل کے 38F میں لکھ دیا کہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد سود کے معاملے کو ختم کرے. یہ امت بانج نہیں ہے, یہ قوم بانج نہیں ہے. اس قوم کے علماء ہوں, اس کے اکانومسٹ ہوں, اس کے بینکرز ہوں, اس کے کاروباری طبقات کے لوگ ہوں, اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے. تبھی وہ آرٹیکل 38F تک بات پہنچی تھی کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے گھسے پٹے چند سوالات ہیں نا, میں 2-4 کا اشارہ فقط کر کے آپ کو حوالہ دے دوں گا کہاں سے آپ کو جوابات ملیں گے. اچھا, جیسے بھی پروفیسر صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جناب وہ جو انفرادی سطح پر کسی کی بھوک کا معاملہ, کسی کے قرض کا معاملہ, کسی کی بیماری کے علاج کا معاملہ, یہاں سودی قرضہ تو برا لگتا ہی ہے سب کو, لیکن جو بینک انٹرسٹ ہے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوال بہت پرانا ہے اور یہ بڑی کم علمی یا لا علمی کی بات ہے کہ شاید رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں تجارت ہوتی ہی نہیں تھی. ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے, یہ پرانا جملہ ہے. اچھا ہے نا, وہ ڈی ویلیویشن ہو جاتی ہے کرنسی کی, 100 روپے کل میرے ہاتھ میں تھے, آج وہ 90 رہ جائیں گے, اس لیے میں 100 کے 110 لیتا ہوں تاکہ میری ویلیو برقرار رہے. اس کے بڑے اچھے جوابات ہیں. کل اگر ویلیو آف منی بڑھ جائے گی, سمجھ رہے ہیں, آج تو کم ہو گئی نا, کل اگر بڑھ جائے گی تو 100 کے 90 لوگے, اتنا بھولا تو کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال یہ بہت سارے سوالات اٹھتے. سود کی تعریف کیا ہے؟ اردو میں ہم نے سود کہا, انگریزی میں مارک اپ کہتے ہیں, یوزری کہتے ہیں, عربک میں ربا کہتے ہیں. تو کیا یہ جو آج چل رہا ہے یہ سب ڈیسائیڈڈ موجود ہے؟ اور جب جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے 1991 میں وفاقی شرعی عدالت جب ضیاء الحق صاحب کی لگائی ہوئی 10 سالہ پابندیاں ختم ہو گئی تھیں, تب ورڈکٹ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ حرام ہے, وہی ہے جو ربا اسلام نے حرام قرار دیا. اور ان کے الفاظ یہ تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہماری حکومتوں کی نیتیں ٹھیک نہیں, اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ یہ سب تبدیل کیا جا سکتا ہے. عاطف وحید صاحب نے نام نہیں لیا, پھر نواز شریف اینڈ کمپنی تھی جو اسٹے لینے گئے تھے اور پھر وہ معاملہ لٹکتا رہا. پھر 1999 میں بینچ بنا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا شریعت اپیلنٹ بینچ, جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے وہ بھی تھے. 1100 پیجز کا ورڈکٹ آیا تھا, اور یہ کسی مدرسے کی کاروائی نہیں ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا شریعت اپیلنٹ بینچ تھا جہاں علماء بھی موجود تھے, ججز میں بھی الحمدللہ, اور وہاں کاروائی جب پروسیڈنگز چلتی تھیں تو اسکالرز دیگر ممالک سے بھی تھے, اکانومسٹ بھی تھے, بینکرز بھی تھے, تاجر کمیونٹی کے لوگ بھی تھے. بڑی تفصیل کے بعد 1100 پلس پیجز کا ایک ورڈکٹ دیا گیا, جس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ سود حرام ہے, نہ اس کے لیے پاسبل وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے, وہ پورا روڈ میپ بھی اس کے اندر موجود ہے. اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کی میرے بھی دفتر کی ٹیبل پہ اتنی موٹی موٹی تفصیلی رپورٹس موجود ہیں
جہاں تک انٹلیکچوئل لیول پر یا ایکیڈیمک لیول پر کام کی بات ہے، یہ 40 سال سے کام ہوتا چلا آیا، بلکہ 50 سال سے۔ بات ہے ہمارے حکمرانوں کی نیت کا معاملہ، حکمرانوں کے ساتھ آپ کی میری بھی کچھ ذمہ داری ہو، میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل مشرف کا دور آیا اور وہ شریعت اپیلنٹ بینچ کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، من پسند ججز کو لا کر بٹھایا گیا، معاملہ لٹکتا چلا گیا۔ پھر وہ 2013 کا کچھ ذکر انہوں نے کیا آتے صاحب نے، پھر لٹکتا رہا معاملہ، یہاں تک کہ غالباً 2016 کی بات ہے، ایک جج صاحب نے کہا جس پر ہمیں پھر فکر ہوئی، ہم نے ایک بڑی مہم اسی حرمت سود کے تعلق سے چلائی۔ جج صاحب کے الفاظ تھے، بھائی جو نہیں لے رہا وہ بہت اچھی بات کر رہا ہے، جو سود نہیں لے رہا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ نہیں لے رہا، اور جو لے رہا اللہ پوچھ لے گا اس کو۔ یہ جج صاحب کے ریمارکس تھے۔ بارہ کبھی کوئی جملہ ایک مہم کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہم نے مہم چلائی اس کے تعلق سے، الحمدللہ تاجر برادری کی طرف سے، علماء کی طرف سے، 2-4 حکمرانوں کے افراد کی طرف سے بھی۔ اس وقت کے وزیر مذہبی امور تھے نواز شریف گورنمنٹ کے، سردار یوسف صاحب، انہوں نے ہمیں بلا کر کہا اسلام آباد میں کہ بھئی ہوں تو میں حکومت کے حلقے میں، لیکن کام صحیح، آپ لوگ اس کام کو جاری رکھیے۔ تو نہیں عن المنکر باللسان، یعنی زبان سے بدی کو روکنے، اس کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ ایک فریضہ جو ہم ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ اللہ وہ طاقت دے کہ ہاتھ سے بھی روکا جا سکے اس کو۔ تو بہرحال اس وقت وہ جج صاحب کا جملہ یہ تھا کہ جو لے رہا ہے اللہ پوچھ لے گا بھائی اس کو، اور جو نہیں لے رہا بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے گزارش کی کراچی پریس کلب پر کھڑے ہو کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پھر تو آپ کے بیٹے کو قتل کر دے، ٹھیک ہے اللہ پوچھ لے گا، آپ کی گاڑی کو چوری کر لے اللہ پوچھ لے گا، آپ کے گھر پہ بم دھماکہ کو کر دے، میرے گھر پہ آپ کے گھر پہ، اللہ پوچھ لے گا۔ تو پھر آپ عدالت میں جج بن کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہماری اس قوم کے ٹیکسز پر آپ کی عدالت اور آپ کی عدالتوں کے لوگوں کے اخراجات کیوں برداشت کیے جائیں؟ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا نا جی۔ تو اس وقت ہم نے ایک مہم چلائی تھی کم و بیش 2016 میں، اور پھر ہم نے اس منکر کو دوبارہ سے، اس منکر کے خلاف بات کرنے کے لیے، یہ جو بھی عدالت میں ہوا فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر، ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اسی بات کی یاد دہانی کے اعتبار سے۔ اب ایک سوال ہے، کیا یہ ایک ہی منکر رہ گیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہوگا۔ بہرحال جو ہمارے حضرات تنظیم اسلامی کی کچھ ایکٹیویٹیز سے واقف ہیں، الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان کی سطح پر طے ہے، ہر 3 مہینے پر ہم کسی ایک بڑے منکر کا ذکر کر کے اپنی اور قوم کی یاد دہانی کی کوشش کریں۔ یہ امت کس کام کے لیے کھڑی کی گئی؟ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے۔ اس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا، اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے بدی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہاتھ کی طاقت جن کے پاس ان کا تھوڑا ذکر کر دیا، ذرا سا ان کا اور ہمارا زیادہ بعد میں آ جائے گا۔ زبان، ہاتھ کی طاقت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو زبان کی طاقت تو ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، جس کی بھی پورے پاکستان میں مختصر ایک مہم 2-3 ہفتے کی ہم نے چلائی ہے، جس کے نتیجے میں آج کا یہ سیمینار یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک آپ کی دلچسپی کے لیے بھئی وہ 14 سوالات، تو ان میں ربا کی تعریف کیا ہے، کیا ذاتی سطح پر سود کا معاملہ ہو تو وہی غلط ہے، یا جو کمرشل انٹرسٹ ہے وہ بھی حرام ہے، اس کا جواب، ڈی ویلیویشن کا کیا جواب ہے آپ کے پاس، اگر یہ حکومت ختم کرنا چاہے گی تو ملکی سطح پر پیرس اسٹیپ میں کیا ہوگا، انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 14 سوالات کے جوابات بھی الحمدللہ ملی مجلس شرعی لاہور میں علماء کا ایک فورم ہے، اور ہمارے ہاں تنظیم اسلامی سے محترم حافظ عاطف وحید صاحب بھی شرکت کرتے ہیں، ماضی میں سابق امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب بھی تشریف اس میں لے جاتے رہے۔ اور جب یہ ماضی میں عدالتی کارروائیاں چل رہی تھیں اور پھر یہ سوالات اٹھائے گئے، تو ان 14 سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، علماء نے بڑی محنت سے تیار کیے، جہاں ان کو ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت تھی بینکرز یا اکانومسٹ سے، تو ان سے بھی حاصل کیے گئے، اور الحمدللہ اس کو ہم نے کتابچے کی شکل میں شائع بھی کیا ہے۔ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے، کم و بیش۔ ہماری ویب سائٹ ہے tanzeem.org، tanzeem.org پر ہر بینر پہ بھی شاید لکھا ہو، یا آپ یاد کر لیجئے گا tanzeem.org۔ ہماری اس ویب سائٹ پر آپ جائیے گا تو ایک پورا آپ کو ونڈو مل جائے گا اس حرمت سود یا انسداد سود مہم کے تعلق سے، اس کو آپ کلک کیجئے گا تو اندر آپ کو بہت سارے ریفرنسز ملیں گے۔
عاطف عئی صاحب جن کو آپ ابھی دیکھ رہے تھے، ان کے کچھ پروگرامز ہیں. اسی طرح یہ جو انہوں نے پورا آپ کے سامنے ابھی 1967 کا مبیس سے لے کے 2021 تک کی ڈیٹیل پیش کی ہے، اس کا ایک آپ کو چھوٹا سا آئیڈیا ہو جائے گا. وہاں پر ہم نے ایک امیج اس کا دے رکھا ہے. اسی طریقے پر ماضی میں 2 کتابیں ہم نے شائع کی، ایک حرمت سود اور اس کی تباہ کاریوں کے تعلق سے، اور ایک ان 14 سوالات کے تعلق سے، وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. عوام الناس میں عام کرنے کے لیے بروشر ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بھی یہاں پر یہ مختصر بروشر مل جائے گا، یہ بھی وہاں پر سافٹ کاپی کی صورت میں اویلیبل ہے. حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس تعلق سے آئندہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو کانٹینٹ کی یا تفصیلات معلوم کرنے کی، تو ہماری ویب سائٹ پر آپ جا سکتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی ویب سائٹ وہاں پر، اس کا ریفرنس ہے گیو اپ ربا کے نام سے، giveupriba.com. وہاں پر اس کی اور زیادہ انٹلیکچوئل لیول پر اور ایکیڈیمک لیول پر تفصیلات آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. ایک بات جو تھی کہ بھئی سود ہی کے خلاف کیوں، تو میں نے عرض کیا کہ ہم اور بھی منکرات جن میں بے حیائی، فحاشی، عریانی ہے، کبھی ویلنٹائنز ڈے کا معاملہ ہے، کبھی عورت مارچ کا مسئلہ ہے، کبھی عورت کے مارچ کے نام پہ جو کچھ بے حیائی پھیلائی جا رہی، کبھی یہ کہ زکوٰۃ میں لوگ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. ایک ابھی اسائنمنٹ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیا ہے، وراثت کے معاملات میں بہت گڑبڑ ہے ہمارے ہاں، ہم بیٹیوں کا حصہ مار لیتے ہیں، یہ حرام ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نے بہت وضاحت سے وراثت کے احکامات بیان کیے، تو اس پر بھی ہم توجہ دلانا چاہیں گے. البتہ اس منکر کا معاملہ، جیسے کہ گزشتہ گفتگو میں بات آ گئی، سیاسی سطح لے لیں، معاشی سطح لے لیں، معاشرتی سطح لے لیں، انفرادی سطح لے لیں، اور پوری زندگی کو لے لیں، تباہی کی سوا کچھ نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ کہاں کا بھائی؟ آخرت کا. ایک اور حدیث سنیے، 1 درہم سود کا لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید ہے. یہ موطا امام مالک کی روایت. 1 درہم سود کا لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید بات ہے. تو اس اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بات واضح، عقیدے میں بدترین جرم کیا ہے؟ شرک. عقیدے میں بدترین جرم کیا ہے؟ شرک. اعمال میں بدترین جرم کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے. جیسے کہ ذکر آیا تھا اس ویڈیو میں بھی، عاطف عئی صاحب فرما رہے تھے، انفرادی سطح پر تو فوراً کوشش کریں، صرف ربا کو نہیں. سیدنا عمر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، دعوا الربا وریبا، ربا تو چھوڑو، ریبا شک جس شے میں آ جائے اس کو بھی چھوڑ دو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب ایک اور نقطہ سمجھیے. ایک تو ہے حکمرانوں سے گزارش کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. ریاست مدینہ کا نام ہمارے حکمرانوں نے لیا، ہم نے ایک درجے میں ویلکم کہا، چلو نام تو لیا. ہم نے پورے پاکستان میں میجر سٹیز میں سیمینارز کیے، علماء کو بھی دعوت دی، مختلف جماعتوں سے بھی لوگ آئے کہ چلو بھائی تم نے ایک نام لیا تو ذرا کچھ پیش تو کریں کہ دین کیا ہے اور ریاست مدینہ کا تصور واقعتاً کیا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم ان کے سامنے بھی رکھنا چاہیں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں شریعت چاہیے. شریعت کا حکم دے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس نام پر ہم نے ملک لیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں. اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں. یہ 3 فتاوی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن حکیم میں المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47 میں. تو ان کو بھی ہم توجہ دلائیں، ان کو بھی توجہ دلائیں جو کہتے ہیں کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم انصاف کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ سود کا دھندا یہ ظلم کی بدترین شکل ہے. جیسے کہ بھی ذکر آیا پروفیسر صاحب کی گفتگو میں، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. اس ملک کے بعض گھرانوں کے کتے، جی اس ملک کے بعض گھرانوں کے کتوں کی غذا امپورٹ ہو کر آتی، اور ان کتوں کی طبیعت خراب ہو جائے تو سنگاپور سے ایئر ایمبولنس آتی کتے کو یو کے لے جانے کے لیے. ایک طرف یہ بات ہے، اور ایک طرف کیا ہے جی، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی، فٹس آئے اس کو، میں گورنمنٹ ہاسپٹل کے باہر گیا، 52 لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی ایک گورنمنٹ کے ادارے کے ڈاکٹر کے کمرے کے باہر. میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو میں نے فوراً اپنا فون نکالا، ہماری تنظیم کے ایک ڈاکٹر کو فون کیا، ان کا بس آپ 2 گھنٹے پہ یہ سیرپ پلائیں، 2 گھنٹے پہ یہ سیرپ پلائیں، اس کا بخار آپ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا. ایک مرتبہ ہمارے بھائی کے گھر میں ایک مہمان کی آمد تھی،
تو بلڈ کی ضرورت تھی ہماری بھابھی کو. میں بھائی صاحب کو لے کر گیا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں. وہاں 12 لوگوں کے ساتھ 120 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور لڑائی ہو رہی تھی کہ پہلے ہمارا نمبر آ جائے. میں نے بھائی سے کہا بھائی گاڑی میں بیٹھو, چلو بھائی پرائیویٹ بلڈ بینک کے اندر. آرام سے وہاں پہ 1200 روپے دیے اور 8 میں سے 5 بیڈ خالی تھے, اور جو اٹینڈنٹ وہاں پہ تھا وہ مجھے ٹی وی پر بھی دیکھتا تھا, اس نے بڑا اچھا ویلکم بھی کیا, اور آرام سے ہم جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر کے یا دے کے آ گئے. میں نے کہا مجھے تو فیل ہی نہیں ہوا نا کچھ, لیکن جو اس قوم کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, ڈاگے ڈالے جا رہے ہیں, چوریاں کی جا رہی ہیں, اور نہ جانے کہاں سے کہاں تک معاملہ, خدا را اس کو فیل کرو. تو اگر تم انصاف کی بات کرنا چاہتے ہو تو اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرو, اور اس ظلم کا ایک بہت بڑا, بلکہ بہت 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 بڑا ذریعہ یہ سود کا نظام ہے. ایک طرف وہ یہودی ساہوکار کو دیکھ لیں کہ جس نے سودی چنگل کے ذریعے سارے عالم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رکھی ہے, اور جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں. بہرحال یہ اس کی تباہ کاریوں کا ذکر بھی خاصا ہمارے سامنے آیا. اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکمرانوں سے تو ہم گزارش کر سکتے ہیں, لیکن گزارش کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اب ذرا ایک دل کے کانوں سے سنیے گا. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے, ہمارے ہاں بجلی کا مسئلہ آتا ہے, فیصل آباد میں انڈسٹریل سٹی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر بھی کبھی ہڑتالیں بھی ہوئی ہوں گی, چھوٹے موٹے دھرنے بھی دیے گئے ہوں گے, ٹریفک کو بلاک بھی کیا گیا ہوگا. میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں, ایم کیو ایم والوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے جی. وہ بعد میں آتا ہوں, بجلی نہ ہو سڑکیں بند, پانی نہ ہو سڑکیں بند, گیس کا مسئلہ سڑکیں بند, سیلز ٹیکس لگا تو لوگ بیٹھے نہیں رہے, مارکیٹ والوں نے مارکیٹیں بند کر دیں. 15 دن کے لیے پریشر ڈالا گورنمنٹ پہ تو 2% ریٹ گورنمنٹ نے کم کر دیا. یہ قوم بجلی کے لیے کھڑی ہوتی ہے, پانی کے لیے کھڑی ہوتی ہے, گیس کے لیے کھڑی ہوتی ہے, سیلز ٹیکس کم کروانے کے لیے کھڑی ہوتی, ایسے ہی نا بھائی. اسی طریقے پر ذوالفقار مرزا ایک پولیٹیشین ہے, انہوں نے جناب الطاف حسین صاحب کی شان میں گستاخی کر دی, اور مشہور واقعہ ہے. تو ایم کیو ایم والوں نے پورا کراچی چلا دیا. یہ بات میں وہاں بھی کہتا ہوں جہاں ایم کیو ایم والے رہتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کے یہاں فیصل آباد میں آ کے کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا واہ, تمہارے قائد کی شان میں گستاخی ہو گئی. اور میں خود وٹنس اس لیے کہ اس رات میں بھی ٹی وی کے پروگرام سے لیٹ ہی نکلا, شہر جلا ہوا تھا, رات کو 2 بجے جلتے ٹائروں کے درمیان گھر پہنچا ہوں, پورا شہر جلایا تھا. تو میری گزارش یہ ہے, ہمیں غیرت آتی ہے جی بجلی نہیں مل رہی تو کھڑے ہو جاؤ, ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں جی بجلی نہیں مل رہی کھڑے ہو جاؤ, ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں کہ جی گیس نہیں مل رہی کھڑے ہو جاؤ, ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں جی پانی نہیں ملنا کھڑے ہو جاؤ, ہماری ٹینشن ہو جاتی ہے کہ جی سیلز ٹیکس کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو کھڑے ہو جاؤ, ہماری ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے فلاں قائد کے بارے میں ایسا ہو گیا تو کھڑے ہو جاؤ. اللہ کا دین سوتیلا ہے؟ اللہ کا دین یتیم ہے؟ کیا ہے آخر؟ کتنی مرتبہ ہم کھڑے ہوئے, اور جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. تو کدھر ہے آج مجھ مسلمان اور امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت؟ میری ماں نے فرمایا, امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, کہ اللہ کے رسول اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے نہ بدلہ لیتے نہ غصہ فرماتے, لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری گزارش ہے. تنظیم اسلامی کا ایک منہج بہت کلیئر ہے, ہم ایک پرامن منظم تحریک نفاذ شریعت کے لیے برپا کرنے کے حوالے سے محنت کر رہے ہیں. جو لوگ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہیں ہمارے بھائی, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہمارے وہ بھائی جو انتخابی سیاست کے راستے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں ہم قدر کرتے ہیں ان کی. البتہ دیانت داری کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرامن منظم تحریک اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی ذات پر اللہ کے دین کو نافذ کیا اور جہاں تک ممکن ہے. اللہ کا دین بڑا پیارا, بڑا پاکیزہ ہے. اللہ کے دین کی محنت بڑی پاکیزہ اور مقدس ہے. تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے پاکیزہ اور مقدس لوگ چاہیے. ناپاک قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی, اور اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کا دین غالب اور قائم نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارا منہج بہت کلیئر ہے.
جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منہج انقلاب نبوی، ان کے 11 خطبات جمعہ ہے، ذرا تفصیلی کتاب ہے، اس میں یا رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے، بہت کمپریہنسو، بہت جامع ہے، اس میں انہوں نے بیان فرمایا، وہ تو آپ الگ سے مطالعہ کیجئے گا۔ البتہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو یہیں پہ پہنچے، کسی منکر بلکہ بڑے منکر کو لے کر ہم بات شروع کریں، یہی ابھی آپ نے آتے وحید صاحب سے بات سنی، اور یہ سنیں کہ منکر پر ہم بات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ بہت سے ہمارے بزرگ جو ماضی قریب میں گزرے، مثلا صلاح الدین مرحوم جو تکبیر کے ایڈیٹر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کو بھی شہید کیا گیا تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ اور کچھ اور تحریکی حضرات بشمول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمانا یہ ہے کہ ہمارے ہاں معروف کی تعریف میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ذرا تلخ بات ہے تھوڑی سی۔ ایک مکتب فکر کے کچھ اعمال کو دوسرا مکتب فکر کہتا ہے یہ تو بدعت ہے۔ ایک مکتب فکر کی توحید کے بیان کی شدت کو دوسرا مکتب فکر کبھی کہہ رہے تو گستاخ رسول ہے، استغفر اللہ، بس اشارہ کافی ہے۔ تو معروف کی تعریف میں ہمارے فرق واقع ہو جاتا ہے، منکر کی تعریف میں کوئی فرق نہیں۔ شراب ساروں کے حرام ہے، جوا سب کے حرام ہے، بے حیائی سب کے حرام ہے، سود سب کے حرام ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ تو اگر ہم جمع کرنا چاہیں، منظم کرنا چاہیں کسی تحریک پر لانے کے لیے، تو متفق علیہ بات ہونی چاہیے، اگریڈ اپون معاملہ ہونا چاہیے، جس میں کسی کا اختلاف رائے نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی کچھ متفق علیہ ڈیسائیڈڈ مسلمہ معاملات پر تحریکیں چلی، اللہ نے فضل فرمایا۔ ختم نبوت کا معاملہ، قادیانی کے خلاف تحریک کا معاملہ سڑکوں پر بھی چلی، پارلیمنٹ نے بھی پارلیمنٹ میں قانون سازی کی، عدالتی کارروائی بھی ہوتی رہی، الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ ناموس رسالت کا قانون 295C کچھ گڑبڑ کرنا چاہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، سب کھڑے ہو گئے، متفق علیہ بات ہے، کسی کا اختلاف نہیں، اور حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، معاملہ رک گیا۔ اسی طرح ہمارا یقین ہے انشاءاللہ اگر اس طرح کے بڑے منکر کو لے کر ہم کھڑے ہوں، اختلاف کسی کا نہیں امت میں، سب جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایک بڑے منکر کے خاتمے کی تحریک سے کیا عجب کہ اللہ تمام منکرات کے خاتمے یعنی شریعت کے نفاذ کا راستہ ہمارے لیے کھول دے۔ آپ کہیں گے جملے بڑے اچھے ہیں بھائی آپ کے، لیکن کہیں آپ سادہ، مجھے ہو سکتا ہے کوئی کہ بڑے سادہ آدمی ہیں آپ، کچھ یا تو زیادہ خوش فہمی آپ کی ہے، یہ امت تو جمع ہی نہیں ہو سکتی بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف اشارتاً دو باتیں۔ 1952-53 اس ملک کے چوٹی کے 31 علماء، چوٹی کے جن کو چیئر کرے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، 31 علماء نے 22 نکات پوائنٹس گورنمنٹ کے سامنے رکھ دیے، فیڈرل سے لے کے ضلع کی سطح تک، مسلمانوں کے مسائل سے لے کے مائنورٹیز تک کے مسائل کے لیے۔ بھائی ان اصولوں پر آپ کو نظام لاتے ہو تو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل الحدیث سب کا سگنیچر موجود ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جس کو ڈاکومنٹ چاہیے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور خوش قسمتی سے 1996 میں کم و بیش جب ملی یکجہتی کونسل قاضی حسین احمد مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی کوششوں سے قائم ہوئی، اس دور میں بھی اس کو ری سائن کرایا گیا، اور 2010 میں علامہ زاہد الراشدی صاحب لکھتے ہیں، گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم دین، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، کچھ اور نکات کے اضافے کے ساتھ وہ سائن شدہ موجود ہے۔ ایک صرف آپ کی دلچسپی کے لیے، تاکہ تھوڑا ہمارا امید والا لیول بھی بڑھے، مولوی اکٹھے نہیں ہو سکتے جی، تجربہ تو یہی بتا رہا ہے، لیکن میں آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ریاست کی سطح پر اگر ترجمہ قرآن کا پڑھانا چاہیں، ترجمہ، سورتوں کا تعارف، مناسب سی تشریح، مختصر سی وغیرہ وغیرہ، تو الحمدللہ 28 جنوری 2020 کو اس پاکستان کے 5 بڑے وفاق کے ایک نمائندہ عالم جو وفاقی وزارت تعلیم کی بنائی ہوئی کمیٹی کا حصہ تھے، اس پر سائن کر چکے ہیں کہ صاحب اس ترجمے اور تشریح پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اور اس بندے ناچیز کو ایک ادارے کے ساتھ منسلک رہنے کی سعادت حاصل ہے تو اس ادارے کی طرف سے اس میں بھی شامل تھا. تو یہ خود گواہ ہوں 3 سالہ محنت الحمدللہ، 20 ملاقاتیں ان علماء کی اسلام آباد میں، اور اس کے ساتھ ان کے مدارس کی محنتیں وغیرہ. تو یہ 2020 اور 28 جنوری کو سائنڈ ڈاکیومنٹ موجود ہے، اور وہ لاکھوں بچوں نے پاکستان بھر میں پڑھنا شروع کر دیا ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں پاسبلٹیز ہیں اتفاق کی. ہم نے تو بڑی بات کہی اس سے آگے بڑھ کر کہ منکر پر تو اتفاق کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس سے تحریک کو شروع کرنے کی کوشش کی جائے. آخری بس میں آپ کے 3 یا 4 منٹ بلکہ 5 منٹ مجھے معاف کیجیے گا میں آپ کے لے لوں. 14 اپریل 2010 کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا لاہور میں. 14 اپریل 2010 تاریخ نوٹ کیجیے گا. انہی دنوں میں جامعہ اشرفیہ لاہور، مکتبہ دیوبند کا بہت بڑا مدرسہ بلکہ جامعہ، وہاں مکتبہ دیوبند کے چوٹی کے علماء اور ان کی سیاسی قیادت جمع تھی. مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا سلیم اللہ خان صاحب حیات تھے، ان کا انتقال ہو گیا. مولانا سمیع الحق شہید اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ حیات تھے، وہ بھی موجود تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، اور دیگر علماء دیوبند کے اکابر وہ بھی موجود تھے. ان سب نے ایک اعلامیہ جاری کیا جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا زاہد الراشدی صاحب نے مل کر تحریر کیا تھا. اور مولانا زاہد الراشدی صاحب اکثر اس کو اسلام اخبار اور دیگر اپنے فورمز میں یا مضامین میں شائع کرتے رہتے ہیں، میگزینز میں. وہاں حاصل یہ نکلا اس پاکستان کو ہم نے شریعت کے نام پر لیا تھا. یہاں کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ کوئی شریعت نافذ نہ ہو سکے. اس ملک کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے. اور وہاں الفاظ نوٹ کیجئے گا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بیان کیے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے تعلق سے. لکھا ہوا ہے وہاں پر، یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے: پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے ہمیں برپا کرنی چاہیے. حکمرانوں کو توجہ دلانی چاہیے، اور جو دینی درد رکھنے والے اور جماعتیں ان کو اکٹھا کر کے شریعت کے نفاذ کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے. 14 اپریل کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا. 15 اپریل کو یہ اعلامیہ ڈیکلیریشن جاری ہوا. کئی علماء ڈاکٹر اسرار صاحب کی وفات پر تعزیت کے لیے بھی ہمارے آئے اور جنازے میں بھی انہوں نے شرکت کی. 2018 بڑا انٹرسٹنگ ہے جی. 2018 کے آس پاس ریاستی اداروں نے پاکستان کا بیانیہ انورٹڈ کاما میں ایک ڈاکیومنٹ تیار کروایا تمام مکاتب فکر کے علماء سے آرا لے کر. ایک اختلافی نوٹ اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی تھا، وہ ایک الگ بحث ہے. اس کے بعد ریاستی اداروں نے چاہا کہ یہ علماء ہر صوبے کی سطح پر علماء کا کنونشن بلائیں، اور یہ ریاستی اداروں نے جو ان علماء سے پاکستان کا بیانیہ تیار کرایا ہے اس پر گفتگو کریں. 2018 میں سندھ کی سطح پر علماء کا کنونشن تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے 20 یا 25 منٹ کی گفتگو فرمائی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، آپ کو مل جائے گی. کراچی میں کچھ ابھی پروگرامز میں نے کی، وہ کلپ میں نے 5 منٹ کا دکھایا ہے. کیا الفاظ ہیں ذرا غور کیجئے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے انہی کے الفاظ ہیں: ہماری حکومتوں کو، کہتے ہیں انگریز کے دور سے اور پھر آج، ہماری حکومتوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو تگڑا جوتا لے کر آتا ہے نا اس کی بات مان لیتے ہیں، اور جو جتنا تگڑا، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ ہے، شاید ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں گے آپ ویڈیو چیک کر لیجئے جا کے، اور جو جتنا تگڑا جوتا لے کر آتا ہے اس کی بات حکومتیں مانتی ہیں. پھر سنیے کیا فرماتے ہیں: میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں، ہم علماء نے آج تک کوئی تحریک کسی منکر کے خاتمے کے لیے چلائی؟ کسی ایک منکر کو لے کر میں نے کوئی تحریک چلائی؟ یہ کوٹ ان کوٹ 2018 مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان، پیغام پاکستان کانفرنس سندھ کی سطح کی علماء کی مجلس میں ان کا خطاب ہے. تو 25 منٹ کا میں نے آپ کو 5 منٹ جو میں دکھاتا ہوں ویڈیو پر جہاں پاسبلٹی ہوتی ہے اس کے چند جملے اپنے حافظے سے سنائے ہیں. تو ہماری گزارش یہی ہے، انفرادی سطح پر میں اور آپ بچیں، روکی سوکھی بے گزارا کریں، ہمارے بچوں کے وجود میں حرام نہ جائے. حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کہیں شبہ بھی ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور اچھے الفاظ ہیں، ٹیکنیکل جو چیزیں لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں لینڈنگ بیسڈ موڈ سے نکل کر
ایکویٹی بیسڈ موڈ پر آنا پڑے گا. یہ جو ہم نے قرض کے چکر چلا رکھے ہیں اس کی بجائے ایکویٹی, لاس اینڈ پروفٹ میں پارٹیسپیشن جسے کہا جاتا ہے, وہ جی کیسے چلے گا؟ وہ دنیا کا چھابڑی والے سے لے کر بڑے سے بڑی ملٹی نیشنل رسک کے بغیر نہیں چلتی, تو آپ کا میرا پیسہ رسک کے بغیر کیوں چلے بھائی؟ رسک انگلش والا RISK, اور گفتگو ہمارے سامنے اس تعلق سے آ بھی چکی ہے. انفرادی سطح پر تو جان چھوڑائیں, نہیں اپنا مکان کوئی مسئلہ نہیں, جو اپنا بھی ہے وہ قبر میں میرے ساتھ نہیں جائے گا, اونرشپ کا بھی یہیں پڑا رہ جائے گا. کرائے والے میں لے لوں, حرام میں نہ منہ ڈالوں, شک میں بھی نہ ڈالوں. یہ مجھے اور آپ کو انفرادی سطح پر طے کرنا ہے, اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اجتماعی سطح پر میں کراچی میں زیادہ وہاں ان کے لوگوں کو غیرت دلاتا ہوں. ہمارے بھی باپ دادا ہجرت کر کے آئے تھے, ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ 60% ہماری نوجوانوں کی آبادی اس ملک کے اندر, کراچی میں کہتا ہوں, بڑا خون گرم ہے ہمارا. تم نے کہنا کس کس کے لیے جانیں دی اور جانیں لیں, اور کس کس کے لیے تم نے سڑکیں بلاک کی, کس کس کے لیے تم نے نعرے لگائے, کہاں کہاں تم کھڑے ہوئے, بجلی بھی, گیس بھی, پانی بھی, سیلز ٹیکس بھی, سیاسی قیادت بھی, فلاں بھی فلاں بھی. اللہ نہیں پوچھے گا میرے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تم؟ یہ گلاس میرے گھر میں ٹوٹے تو مجھے غصہ اپنے پیارے بیٹے پر آتا ہے, اسمارٹ فون کی اسکرین میرا بیٹا کا توڑے تو زیادہ غصہ آتا ہے. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, کچھ ہوتا ہے ہم لوگوں کو؟ کوئی غیرت آتی؟ بس یہ ہماری گزارش ہے, ہماری مختلف دینی سیاسی جماعتیں ہیں, اکٹھ ہو جائے اس منکر کے بارے میں. میں نے بڑے کھلے دل سے, ہمارے جماعت اسلامی کے محترم بھائی ہمارے ساتھ بزرگ تشریف فرمائے, تو ہم نے بڑے کھلے دل سے وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جہاں 2-3 معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک میں الحمدللہ, اور مشترکہ پر آنا پڑے گا ہمیں. تو کیا عجب کہ ہماری دینی جماعتیں لاکھوں کی اسٹرینتھ ہے, اس منکر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ بھائی. جن کے پاس کاروباری طبقات ہائی اپس میں سب کے تعلقات ہوتے ہیں, مجھے بھی پتا, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. ہم ایکسپورٹس کے بارے میں اور اپنی ریبیٹس کے بارے میں اور اپنے ڈسکاؤنٹس کے بارے میں اور اپنی بجلی کے بارے میں سارے تعلقات ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم کرنے کے لیے تعلقات استعمال کر لو بھائی. کسی کے سیاست دانوں سے تعلقات ہیں, قرآن کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی, پہنچا دو اس بات کو بھائی, ہر گوشے سے آواز تو کھڑی ہو. اور کچھ کہلاتے ریاستی ادارے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے بھائی, جو بھی ہوں, حکومتی ادارے, ریاستی ادارے, وہ بھی مسلمان ہیں, تمہیں بھی اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. کیا عجب کہ ہم مل کر یہ ایک بات کھڑے ہو کر کہہ ڈالیں کہ نہیں چل سکتا سود کا یہ دھندا, نہیں چلنے دیں گے سود کے نظام کو. کیا عجب کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ہماری اس مہم کا ایک اہم مقصد آگاہی بھی ہے, یاد دہانی بھی ہے, اور توجہ دلانا بھی ہے, اور معاونت باہمی مشترکہ امور کے حوالے سے حاصل کرنا بھی ہے. اور جس جس سطح پر جو جو بات بلند کر سکتا ہے, پیش کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت دل کر رہا ہے باتیں اور کرنے کا, لیکن وقت ہم نے آپ کا خاصہ لے لیا, اور میں نے 5 منٹ کہا تھا وہ بھی مکمل ہو گئے. اس سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. کچھ اعلانات ہوں گے انشاءاللہ, اس کے بعد مجلس کا باقاعدہ اختتام ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم